کا نام نہیں لیا گیا تو حرام ہے. اور لوگ یہ کھاتے ہوئے بسم اللہ پڑھ لیں. کہتے ہیں ایک کتاب جائز ہے اس کی اور کیا؟ جی ہاں، وہاں مصر سے آئے ہوئے ہیں فتوے، وہ لوگ ایسے ہی کہتے ہیں، ہم نہیں سمجھتے یہ درست. ذبح کے وقت اللہ کا نام اس نے لیا ہے اور نیت اللہ ہی کے لیے ذبح کرنے کی تھی. دونوں چیزیں ہونی چاہیے. ایک آدمی عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر ذبح کرتا ہے جانور کا، علیہ باللہ، اللہ ہی کا نام لیتا ہے، لیکن اس کا نظریہ یہ ہے کہ اس سے مجھے عیسیٰ علیہ السلام کی مدد حاصل ہو جائے گی، علیہ باللہ. تو یہ بھی شرک ہے، ایسا بھی ابھی نہیں کھایا جا سکتا. ذبح کے وقت اللہ کا نام لے، نیت درست ہو. اس کا آسان حل یہ کہ آپ لوگ کے یہاں ذبیحہ خانے ہوتے ہی ہیں تو مسلمان اپنا بندوبست کرے. کب تک یہ چیز چلتی رہے گی؟ ہمت کریں کچھ تو، اور اسے کھلا رکھیں کہ جس کو شک ہے آپ کو خود دیکھو. آپ کیا کرنا رہے؟ میں عرض کر رہا تھا کہ ایسا نسل کے جواب کے طور پر یہ بھی کہ ہمارے سینٹر میں جب بھی کمیونٹی ڈن ہوتا ہے ہم انہیں یہ واضح کرتے ہیں کہ ذبیحہ الاؤ. اگر لوگ جو انڈیویجل جا رہے ہیں لیکن ابھی یہی ہے کہ ہم کو وہ کروا رہے ہیں. ہم آرڈر دے کے کسی حساب سے یہ پورے سینٹر کے لیے پکواتے ہیں، کھانا بھی اس طرح کر رہے ہیں تو وہ فون کو ذبیحہ کھا جاتا ہے. تو اس لیے کوئی یہاں شک نہیں ہے، آپ کو سمجھ آئے. میں سینٹر کی بات کر رہا ہوں. بہت نیکی کی بات ہے، آپ لوگ اپنے لیے خود ذبیحہ کریں، بڑی نیکی کی چیز ہے. حلال کا رزق کسی کو کھلانا، حرام سے بچانا بڑی نیکیوں میں سے، خوبیوں میں سے خوبی ہے. کوئی ایک کمیٹی مقرر کر لیں کہ یہ ہفتے میں ایک بار ذبیحہ کرے گا، اگلا دوست اگلا اس کی ڈیوٹی ہے، اور ذبح کر کے تقسیم کر لیں اس کو. جیسے آپ ریسٹورینٹ میں جاتے ہیں جس کا عمر ایک مسلمان ہے جی، اور وہ کہتا ہے کہ جہاں پہ جو کچھ دیا جاتا ہے یہ ذبیحہ ہے جی، تو بیسڈ آن ہز جی، ویدر اٹ از ذبیحہ اور ناٹ، ہم اس کو فالو کریں کہ وہ کیا ہے کہ یہ ذبیحہ ہے. اس صورت میں کیا ہوگا؟ اس کی 3 صورتیں ہیں. ایک صورت تو یہ ہے کہ آپ پہلے ہی سے اسے جانتے ہیں وہ آدمی سچ بولتا ہے، کوئی گڑبڑ والا آدمی نہیں ہے، اس کی بات ماننی چاہیے. ایک صورت یہ ہے کہ پہلے ہی پتا ہے کہ اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، ایسے ہی جھوٹ بولتا رہتا ہے، تو اس کی بات نہیں ماننی چاہیے. ایک صورت یہ ہے کہ آپ فوری طور پر رکے ہیں تو اس وقت قرائن سے آثار سے کیا آدمی نظر آتا ہے. اگر یہ اندازہ ہو کہ آدمی انشاءاللہ سچ ہی بولتا ہوگا، بظاہر متقی نیک معلوم ہوتا ہے، تو اس کی بات ماننی کی گنجائش. اور اگر وہ یہ کہہ رہے کہ میں فلاں دکان سے لیتا ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم جو مسلمان ہیں اور یہ ذبیحہ ہے تو کہتے ہیں صحیح اسی ان پہ ڈپینڈ کرتا ہے. احتیاط چاہیے کہ بچے آدمی احتیاط کرنی چاہیے کھانے پینے میں. اگر اس مسئلے کو مستقل بنیاد پہ کسی طرح حل کریں کہ یہاں ذبیحہ اتنا ہو عام، لوگ اسے کھائیں. کافروں کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، ذبح ہے جھٹکا ہے کیا، اس نے تو کھانا ہی ہے، تو کیوں نہ ایک حلال چیز ہو گیا وہاں پہ جی اس کی سپلائی شروع کروا دیں. اکثر لوگ جانتے ہیں. ہاں تو امتیاز کا کوئی ایسی چیز بنا دیں نا کہ سپلائی پورے امریکہ میں ہوا کرے کہ حلال مرغی لے لیں. آپ ارادہ کریں اللہ کے لیے. ہاں جی صحیح. وہ اللہ پڑھ رہے یا نہیں پڑھ رہی ہے تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن جی مسلمان بھی ہیں ذکر کے بارے میں جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ذکر جس طرح آپ نے کہا بڑی افضل چیز ہے، ضروری ہے ہر وقت، لیکن ساتھ یہ کہ یہ گروپس ہیں، بعض لاؤڈ کرتے ہیں اور بعض خاموشی سے کرتے ہیں. ویسے جو اپنا ذکر ہے جو دعا کرنا وہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا کہ بہتر ہے کہ خاموشی سے کریں، لیکن یہ جو گروپس پریکٹس میں سسٹمیٹکلی ہر وقت مطلب ہے لاؤڈ کچھ کرتے ہیں اور بعض آہستہ کرتے ہیں، تو ہر ایک متقی پرہیزگار ہے، تو ہمیں کس کا مطلب ہے دونوں ٹھیک ہیں کیسے ہیں، اس کے بارے میں ذرا تبصرہ فرمایا. ایک تو اذکار ہیں جو حدیث شریف میں آئے ہیں جن کا ذکر پہلے ہوا، ان اذکار کو تو آپ کیجئے
یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو سکھایا ہے، کسی کو کوئی اجازہ داری نہیں، کوئی کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے. سب چیزیں جو آئی ہیں حدیث شریف میں قرآن پاک کے متعلق یا خاص جو کلمات فرمائے گئے ہیں وہ آپ پڑھیں. جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ مختلف گروپس بنے ہوئے ہیں، تو اگر آپ صحیح جو مشائخ ہیں، جو اللہ کے نیک بندے ہیں، کسی سے بیعت ہیں اور وہ آپ کو کوئی ذکر بتاتا ہے کہ یہ ذکر کیا کرو، تو اسے بھی کرنا چاہیے. لیکن اس طرح نہ کیا جائے کہ اس سے دوسروں کو تکلیف، جیسے کوئی سویا ہوا ہے، جیسے کوئی نماز پڑھ رہا ہے مسجد میں، تو اس کی بھی کوئی حرج نہیں ہے، بشرطے کہ وہ شیخ واقعی اللہ کا نیک بندہ ہو، دنیا سے بے رغبت ہو، اللہ کے ساتھ اس کا تعلق ہو. آپ سے بیٹھے ہیں تو ضرور وہ ذکر کریں جو وہ بتاتے ہیں. آواز با آواز اور خاموشی سے بس وہ جس طرح پھر بتائیں. اگر وہ صحیح ہیں، خود صاحب علم ہیں، پڑھے لکھے ہیں، یا کسی صحیح شیخ سے ان کی بھی تربیت ہوئی بھی ہے، تو وہ خود ہی جو بتاتے ہیں وہ اپنے طور پہ درست ہوتا ہے. وہ نقش بندی اور سب صحیح، سب صحیح ہیں، ٹھیک، سب صحیح ہیں. ان بیچاروں میں کوئی غلطی نہیں ہے. بدنامی زیادہ ہو گئی ہے لوگوں کی، کیونکہ ان میں بھی جعلی لوگ آ گئے نا ہر سلسلے میں. ڈاکٹر بھی جعلی آ گئے، وکیل بھی جعلی آ گئے. کبھی کوئی نہیں کرتا کہ ڈاکٹر چونکہ جعلی زیادہ ہوگی لہذا علاج ہی چھوڑ. جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں بعد میں یہ معاش کیا ہوا جب آپ کے اوپر یہ ذمہ داری سونپی گئی، جیسے یہ کہتے ہیں نا ڈیلی ایکسپینسز. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا میں تو تجارت فرماتے رہے ہیں، مگر جب نبوت کا مسئلہ ہوا ہے تو پھر کوئی ذریعہ معاش نہیں رہا، کچھ نہیں. فاقے بھی ہوتے تھے. ہاں یہی چیزیں ہیں. عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں 3 چاند اس حال میں ہمارے گھر میں گزرتے تھے کہ گھر میں سوائے 2 سیاہ چیزوں کی تیسری چیز نہیں ہوتی تھی. کسی نے پوچھا کہ 2 سیاہ چیزیں کون سی؟ تو انہوں نے کہا تمر والماء، کھجوریں اور پانی. تو اس کا کھجوریں تو کالی ہوتی ہیں، پانی کیوں سے؟ تو انہوں نے کہا بیٹے جب فاقہ آتا ہے نا تو پھر پانی بھی کالا لگتا ہے، آنکھوں میں جب اندھیرا آتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ذریعہ معاش بات میں نہیں رہا، وہ نبوت کا کام ہی بس اصل چیز تھی. اور ایک بات اس میں یہ ہے کہ جو آدمی جس کا کام کرتا ہے نا وہ اس کا خیال رکھا ہی کرتا ہے. جو ملازم رکھ لیتا ہے نا کسی کو تو اس کے کپڑے لتے کا بندوبست کرتا ہی رہتا ہے. تو وہ سب سے بڑے بادشاہ کی نوکری کرنے والے تھے اللہ. تو اللہ ان لوگوں کا خیال نہ رکھتا. اس لیے جتنے بھی لوگ دین میں زندگیاں وقف کر دیتے ہیں پھر اس کے بعد گنجائش نہیں رہ جاتی ان اوقات میں کہ معاش بھی چلائیں، تجارت بھی کریں، پڑھائیں بھی، کچھ اور کام بھی کریں. وہ اگر وہ کام کرنے لگے تو دین کا حرج. اور دوسری بات جو اس سے بھی زیادہ عجیب ہے قرآن پاک میں آئی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ لا نسألک رزقا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ سے روزی نہیں مانگتے، نہ ہم نرزقک، ہم آپ کو روزی دیتے ہیں. اب اس آیت پہ آدمی سوچے کہ یہ تو کوئی مسلمان بھی نہیں کہہ سکتا کہ ہم آپ سے روزی نہیں مانگتے. اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ ہم آپ سے روزی نہیں مانگتے. تو مفسرین کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ آپ روزی کمائیں، ہم کموانا بھی نہیں چاہتے. آپ کوئی کام نہ کریں سوائے اس کے کہ ہمارے دین کا کام کریں. یہی حال حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بھی تھا. اسی وجہ سے حضرت بکر رضی اللہ عنہ بھی پہلے دن اپنی خلافت کے بعد جب تجارت کے لیے جا رہے تھے کپڑا وغیرہ لے کے، تو صحابہ رضی اللہ عنہ نے عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ابو بکر آپ جا رہے ہیں تو یہ خلافت کیسے؟ انہوں نے کہا کہ میرے بچوں کا گزارا کیسے ہوگا؟ تو انہوں نے کہا چلو ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے ہیں. اور ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری امت کا سب سے امانت دار آدمی ہے، ان سے اس بارے میں عمومی طور پہ جیسے لوگ کہتے ہیں کہ گاڑیاں ہیں یا جو سہولتیں وہ سب ہمارے زمانے میں نہیں، یہ
نماز کسی چیز کا شروع کرنا، اور اللہ تعالی کے ناموں میں بدیع بھی ہے، یعنی وہ ذات جو بغیر کسی مثال کے پیدا کرنے والا ہے۔ تو بدعت در حقیقت شریعت میں کسی نئے کام کا اضافہ کرنے کو کہتے ہیں جس کی مثال اس سے پہلے موجود نہ ہو، اور اس کی قسمیں ہیں۔ بدعت کی تقسیم اگر آپ دیکھیں تو ایک چیز تو وہ ہے کوئی انسان دین کے لیے وہ ذرائع اختیار کرتا ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھے، مگر زمانہ بدل گیا، وقت بدل گیا، اب وہ ذرائع استعمال کرنا ضروری ہے، تو وہ بدعت نہیں ہو سکتے۔ البتہ جو کوئی شخص دین میں اضافہ کرے گا وہ بدعت ہے۔ دین میں اور دین کے لیے دونوں میں فرق ہے۔ مثلا کوئی انسان یہ چاہے کہ وہ وضو سے پہلے اونچی آواز میں کلمہ پڑھے اور وہ یہ سمجھے کہ یہ دین کا ایک حصہ اور جز ہے، تو یہ کوئی دین کا حصہ اور جز نہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو وضو ثابت ہے وہ یہ تھا کہ آپ نے بسم اللہ سے اسے شروع فرمایا۔ اسی طرح کوئی انسان یہ سمجھے کہ اذان سے پہلے اونچی آواز سے درود شریف پڑھنے لگے اور یہ سمجھے کہ دین کا یہ حصہ ہے، اذان کا حصہ ہے، تو اس کی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحابہ رضی اللہ عنہ کی بات کے کسی دور میں بھی نہیں ملتی۔ اس وجہ سے یہ بدعت کہلائے گی، کیونکہ ایک نیا طریقہ جو اس شخص نے ایجاد کیا، شروع کیا۔ تو اس لیے دین سمجھ کر کسی کام کو کرنا، وہ دین میں اضافہ جو ہے اس کی کوئی مثال ثابت میں اس سے پہلے نہ پائی جائے، وہ بدعت کہلاتی ہے۔ تو جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ دین کے لیے کوئی اضافہ کرنا تو ہر دور میں ناگزیر ہے۔ دین کے لیے اضافہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے زمانے میں لوگ حدیث ایک دوسرے سے بیان کرتے تھے، پھر وقت آیا جب لوگوں نے لکھنا شروع کر دیا تو کتابیں اب مثلاً ہمارے دور میں آ گئیں، پرنٹنگ پریس آ گیا۔ اسی طرح پچھلے زمانوں میں پنکھے کا کوئی بندوبست نہیں ہوتا تھا، پنکھے آ گئے، اس لیے ان چیزوں کا کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ تو یہ چیزیں دین کے لیے اختیار کی جا رہی ہیں وقت کے تغیر کے ساتھ ساتھ۔ تو دین کے لیے کوئی کام اسے دین کوئی نہیں سمجھتا۔ مثلا یہ کوئی نہیں سمجھتا کہ اگر مسجد میں پنکھا لگایا گیا تو یہ دین کے اضافے کی کوئی چیز ہے، بلکہ سہولت کی ایک چیز ہے جو اس نے اختیار کی ہے۔ اسی طرح پہلے زمانے میں مدرسے ایسے تعمیر نہیں ہوتے تھے، مساجد اتنی اچھی نہیں ہوتی تھی، مسجدیں اتنی پختہ نہیں بنا کرتی تھی۔ اب یہ دین کے لیے مساجد بنتی ہیں، آپ کے یہاں کا کچھ اور ڈیزائن ہے، وہاں کا کچھ اور ڈیزائن ہے، پاکستان ہندوستان کا۔ تو یہ دین میں اضافہ ہے، دین کے لیے اضافہ ہے، دین میں کسی چیز کا اضافہ نہیں کیا جا رہا۔ تو اس لیے جو بھی جدید ذرائع کوئی بھی انسان اختیار کرے گا اور اس کا مقصد یہی ہوگا کہ دین میں کوئی اضافے کی چیز نہیں ہے، بلکہ زمانے کے ساتھ ساتھ مختلف سہولتیں جو مل رہی ہیں اسے اختیار کرنا ہے، تو وہ دین میں کوئی چیز نہیں ہے جسے ہم بدعت کہیں، وہ دین کے لیے اضافے ہیں اور وہ جائز ہیں۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج جو فرمایا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ لوگوں کی تعداد بہت زیادہ تھی، تو لوگوں نے کہا اللہ کے رسول آپ اگر اونٹنی پر بیٹھ کے طواف کریں تو ہم آپ کو دیکھ لیں گے کہ حج کیسے ہوتا ہے، طواف کیسے ہوتا ہے، نظر نہیں آ رہے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی منگوائی اور اونٹنی پر بیٹھ کے طواف کیا۔ اب کوئی آدمی یہ کہے کہ ہمارے زمانے میں بھی اونٹنی پہ ہی بیٹھ کے طواف ہوگا تو ایسی چیز ہے جس کو کوئی بھی نہیں مانے گا، بلکہ ہنسیں گے لوگ کہ ایک ایسی بات کر رہا ہے۔ تو ذرائع بدلتے رہتے ہیں دین کے حساب سے۔ اب کوئی آدمی یہ چاہے کہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ اونٹ پہ جائے اور پھر اسے سنت سمجھے علیہ باللہ، تو یہ بات غلط ہے۔ وہ دین میں اپنی طرف سے نئی چیزیں کر رہا ہے، ذرائع بدلتے رہتے ہیں۔ تو ان ذرائع کا جو جدید دور میں آ گئے ہیں استعمال کرنا دین کے لیے، سہولت کے لیے، یہ بدعت نہیں۔ البتہ دین میں کوئی اضافہ کرے جس کی مثال پہلے کوئی موجود نہیں ہے تینوں دور میں، یعنی صحابہ رضی اللہ عنہ کے دور میں، ان سے پہلے اور ان کے بعد، تو وہ دین میں اضافہ یعنی بدعت کہلائے گا، جو کہ حرام۔ یہ رمضان مبارک کے اندر جیسے پاکستان میں بعض مساجد کے اندر مسجدوں میں باہر لائٹ لگائی جاتی ہے، تو
اس کے بارے میں آپ پوچھوں کہ مساجد میں یہ لائٹنگ جو رمضان میں دیگر مواقع پہ کی جاتی ہے نہیں کرنی چاہیے. کوئی اس کا مقصد نہیں ہے سوائے پیسے کے ضیاع کے, اور خاص طور پہ اگر وہ پیسہ مسجد کے چندے کا ہے, مسجد کے فنڈس کا ہے, تو پھر تو بالکل نہیں کرنی چاہیے. کیونکہ لوگ جو پیسہ دیتے ہیں وہ اس لیے دیتے ہیں کہ مسجد میں ان چیزوں پر خرچ کیا جائے جو ضروریات میں سے, اس لیے نہیں دیتے کہ لوگ تعیش اور نمود نمائش میں سے خرچ کریں. اگر کچھ شخص اپنی طرف سے کرنا چاہے تو ذاتی طور پہ ذاتی طور پہ کرنا چاہے تو بھی اس سے منع تو اس لیے کیا جائے گا کہ وہ کسی کو سمجھاتا پھرے گا کہ یہ پیسہ مسجد کا نہیں ہے, میں نے اپنا ذاتی لگایا. لوگ اسی طرح پھر ایک دوسرے سے دیکھا دیکھی شروع کرتے تھے, تو بھی روکنا چاہیے. اور آپ سے بات کریں کہ اس کے ایسالی ثواب کے لیے کیا یہ بات ہے کہ یاسین شریف پڑھا جائے؟ ایصال ثواب کے لیے مردے کو اس کی اصل حدیث سے ثابت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد مواقع پر یہ بات بتلائی ہے کہ جو دنیا سے گزر جاتا ہے کوئی آدمی تو اس کے لیے ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے. ایصال ثواب کا مطلب یہ ہے کہ ثواب کو اس تک پہنچانا. ایک عمل آپ نے کوئی نیکی کا کیا ہے اور وہ نیکی کا عمل اللہ اگر قبول کر لے تو اس پہ آپ کو اجر دے گا. تو آپ نے یہ کہا اللہ تعالیٰ سے دوسرے لفظوں میں کہ اللہ اس کا جو اجر مجھے ملنا ہے میرے بجائے فلاں شخص کو دے دیا جائے, اپنی خوشی سے میں یہ کہہ رہا ہوں. تو یہ ہے ایصال ثواب. اس کی اصل آپ کو ملے گی جیسے دعا کرنا یہ نیکی کا کام ہے اور اللہ دعا کو قبول فرما لے تو بہت بڑی بات ہے. حدیث میں آتا ہے جنت میں کسی انسان کا درجہ بلند کیا جاتا ہے تو فرشتے وہ آدمی یہ کہتا ہے کہ اللہ میرے تو اعمال ختم ہو گئے اور یہ میرا درجہ کیوں بلند کیا جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارا نیک بیٹا جو تمہارے لیے دعا کر رہا ہے یہ اس کا اثر ہے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ زندہ لوگوں کی دعا سے میت کو نفع ہوتا ہے, مردہ کو نفع ہوتا ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ہر سال جب حج کے لیے آتے تھے تو عمرہ بھی کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے, اور اسی کو وسیع کر کے فقہاء نے لکھا ہے کہ زندہ کی طرف سے بھی ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے. مثلاً آپ کی والدہ زندہ ہیں اور آپ یہاں سے حرمین شریفین گئے تو آپ نے عمرہ کیا اور آپ نے سوچا میں اپنی والدہ کی طرف سے بھی عمرہ کروں, بالکل درست ہے, ان کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے. تو ایصال ثواب میں زندہ کے لیے مردہ کے لیے سب کے لیے ہو سکتا ہے کہ وہ ثواب آپ کی چیز ہے آپ اس سے بھی دے دیں. رہ گئی یہ بات کہ قرآن پاک کا پڑھنا, تو احناف کے نزدیک فقہ حنفی میں وہ کہتے ہیں کوئی بھی نیکی ایسی نہیں ہے جس کا ثواب دوسرے کو نہ دیا جا سکے. جو ثواب اس سے حاصل ہو رہا ہے دوسرے کو بھی لے سکتا ہے, تو کسی قسم کی پابندی نہیں لگاتے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میت تم میں سے کسی انسان کے ثواب کا ایسے انتظار کرتی ہے بعض اوقات جیسے کوئی ڈوبنے والا کسی سہارے کا انتظار کرتا ہے. تو اس حدیث سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے. اور بھی بہت سی احادیث مل جائیں گی جس میں آیا ہے کہ اپنے مردے کے لیے ایصال ثواب کیا جائے. مثلا اس کے ساتھ رضی اللہ عنہ کا واقعہ تو بہت ہی واضح ہے. وہ حاضر ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں سفر میں تھا اور میری والدہ کا انتقال ہو گیا, اور اگر میں ان کے پاس ہوتا موجود ہوتا ان کی وفات کے وقت تو یقیناً مجھے کسی نیکی کے لیے وصیت کرتی, تو آپ فرمائیے میں کیا کروں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا چنانچہ کہتے مسلمانوں کو پانی کی قلت ہے تم ان کے لیے کنواں کھدوا دو. تو انہوں نے کنواں وہ مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا. تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حاضری لم سعد, اللہ یہ سعد کی ماں کے لیے, یعنی اس کا ثواب سعد رضی اللہ عنہ کی والدہ کو پہنچے. تو یہ تمام احادیث اس بات پہ دلالت کرتی ہیں کہ ایصال ثواب ہوتا بھی ہے, کرنا بھی چاہیے, مستحب ہے, بہتر ہے, ثواب کی بات ہے, اور کسی بھی چیز کی تخصیص نہیں ہے. البتہ جن چیزوں کو ترجیح دی گئی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایسے اعمال بتائے ہیں جن سے عام مسلمانوں کو نفع پہنچے. مثلاً کنویں کا کھدوا دینا, مثلاً کسی دینی کتاب کا چھپانا, یہ ایسی چیزیں ہیں
یا جیسے کسی کے متعلق یہ طے کر لیا جائے کہ اس بچے کو ہم تعلیم دلا دیں گے، جتنا خرچہ ہوگا اس کا میں برداشت کروں گا. اسی طرح یتیموں کی کفالت کرنا، یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو مسلسل جاری رہنے والی ہیں. تو جب تک وہ کام ہوتا رہے گا اس کو ثواب پہنچتا رہے گا. تو شریعت نے اسے ترجیح دی ہے کہ سال ثواب میں وہ کام کیے جائیں جن کا اجر مسلسل ہے ہمیشہ کے لیے، یہ زیادہ قابل اعتبار. اور باقی قرآن پاک کا سورہ یاسین کا پڑھنا، سورہ اخلاص کا پڑھنا، یہ بھی بات روایات میں آیا ہے. اس لیے کوئی آدمی اپنے طور پر اخلاص سے پڑھتا ہے، بغیر کسی شہرت کے، بغیر کسی رسم و رواج کے، بغیر کسی اس قید اور ممانعت کے جو رسم و رواج کی مد میں آتی ہیں. شریعت نے کوئی قید نہیں لگائی، تو اس انسان کے لیے اچھا ہے، یہ جائز. کسی کی اگر مسجد میں اگر اعلان ہو کہ سارے ثواب کے لیے قرآن خوانی کی جائے گی اور اس میں لوگوں کو مدعو کیا جائے، اور دوسری طرف یہ کہا جائے کہ اگر سر کرتے کوئی یہ کہ ہے کہ بجائے قرآن خوانی کرنے کے یا قرآن پاک کی تلاوت کرنے پڑھنے کے جو ہے وہ یاسین شریف کنورٹ کر لی جائے، تو دونوں میں سے کیا چیز ہوگی؟ سب سے بہتر صورت تو یہ ہے کہ اعلانات اور ان چیزوں کی بجائے جس انسان کا میت سے تعلق ہے وہ اپنے الگ تنہائی میں پڑھے، اخلاص سے پڑھے. سب سے بہتر صورت یہی، کیونکہ اعلانات میں ان چیزوں میں کبھی نمود بھی ہوتی ہے کہ لوگ بھی آتے ہیں، کوئی پڑھتا ہے، کوئی کیا کرتا ہے، کوئی مجبوری سے ہی آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ شرم سے یا دوست ہیں ان کے والد ہیں یا کیا ہے، تو شرم سے وہ آتا ہے، نہ کہ اس کا جی نہیں چاہ رہا ہوتا، تو اس کی رضامندی کے بغیر پھر سے بیٹھنا پڑتا ہے. تو ایسی چیزوں سے جس حد تک ہو سکے بچے، اور اخلاص کے ساتھ تنہائی میں بغیر کسی شہرت کے اپنے طور پہ اللہ سے دعا مانگتا رہے، پڑھتا رہے، یہ زیادہ اچھا. اور رہ گئی وہ چیز کہ کیا آپ نے کہا تھا کہ یا تو یاسین شریف کا وہی کہا جائے کہ اگر کوئی کے بجائے کہ آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں، قرآن پاک کا پڑھنا زیادہ افضل ہے فقط سورہ یاسین پڑھنے سے. قرآن پاک کی تلاوت زیادہ افضل ہے بنسبت اس سورہ یاسین. یہ تو ایک حصہ ہے، وہ قرآن پاک تو بعض ایصال ثواب کی رسومات چل پڑی ہیں. مثلاً یہ لوگ کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں یا ایصال ثواب کرتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں اس میں بکرا ہونا ضروری ہے، وہ بھی کالا بکرا ہو، تو اس کے بعد وہ ایصال ثواب پورا ہی نہیں ہوتا. ایک صاحب نے ہم سے پوچھا، بہت عرصہ ہوا اب تو مجھ سے کہا کہ وہ میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں، تو کیا چیز؟ میں نے ان سے کہا کہ گرمیوں کا موسم ہے اور آپ ایک پنکھا لے کے کسی غریب آدمی کو دے دیجیے، اور وہ جو اس کی رات آسانی سے کٹے گی اور اس کو آرام سے نیند آئے گی، تو زیادہ ثواب کی چیز ہے، اچھا صدقہ ہے. مجھ سے کہنے کہ میں کالا بکرا نہ کر دوں اللہ کی راہ میں. تو میں نے کہا آپ نے جو پوچھا ہے تو میں تو اس کو جو مناسب سمجھتا ہوں وہ بتا دیا. کئی مہینے بعد پھر ان کا فون آیا، کہنے لگا صدقہ کرنا تھا، تو کالا بکرا نہ کر دوں. میں نے کہا وہ بھی تک نہیں مرا گئی کالا بکرا. کہنے لگا نہیں کالا بکرا. میں نے کہا چھوڑو کالے بکرے کو، اس سے باہر بھی نکل آؤ، بھی دنیا کافی آگے چلی گئی ہے. آپ کوئی اچھا کام کرنا چاہتے ہیں تو اب گرمیوں سردیوں کا موسم آ گیا ہے، اور آپ لحاف کسی کو بنا دیجیے، کسی غریب کی رات اچھی طرح گزر جائے. تو یہ چیزیں ہیں جو سوچنے کی ہیں. اس طرح ایصال ثواب زیادہ اچھا ہے بجائے اس کے کہ انسان اب دعوت کر دی، کھانا ہو گیا، لوگوں نے کھایا، بس ٹھیک ہے، کھانا لانا بچے بہت بڑی نیکی ہے، مگر اس کا ثواب ایسا ہے جو ختم ہو جائے گا. وعلیکم السلام. In chapter 9, verse 122, it speaks about those who go out for seeking ilm or religious knowledge. And some of the translators, or some of the translations say that the person should seek their knowledge at home, and then the people, when they come back, can be reminded. And then other translations say that the person should go out. In the Arabic, what is it actually saying in the Arabic? Is it saying that the scholar should go out, or is it saying that the scholar should remain in the locale so that he can remind the people when they come back to it? فلولا نفر من كل فرقة، یہ ہے آج. Both ways are right. If people will go to learn, to seek knowledge, this is also a good thing.
and if scholars went there, this is also a good way. But Quran says in chapter 9 that some people from any society will go to learn Deen and Islam, and they will return and they will come back to teach people about Islamic teachings, what Allah said and what His Prophet sallallahu alaihi wasallam said. And the second thing is better than the first one. اور 12 ربیع الاول کے بارے میں جو کراچی پاکستان میں جو دیکھو بھائی، ایک چیز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اور سیرت، اس کو بیان کرنے میں کسی کا اختلاف نہیں ہو سکتا. کوئی مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، ان کے واقعات، یہ چیزیں بیان نہ کی جائیں. یہ سب مانتے ہیں. ایک یہ ہے کہ اس سیرت کے بیان میں وہ قیود، وہ ریسٹرکشنز، پابندیاں لگانا جو شریعت سے ثابت نہیں ہے، بس اختلاف اس پہ ہے. اور علماء کہتے ہیں وہ درست نہیں ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ قرون اولیٰ میں مسلمانوں نے کبھی بھی یہ نہیں کیا کہ 12 ربیع الاول کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دن تصور کرتے ہوں ولادت کا. اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو اختلاف اتنا زبردست ہے. مورخین میں بہت سے بڑے بڑے لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، بہت سے 12 کے قائل. اور اسی لیے مسلمانوں نے جب عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہمیں چاہیے اپنا ایک سال مقرر کریں، تو عمر رضی اللہ عنہ کی ابتدائی چیزوں میں سے انہوں نے جو سال مقرر کیا تو انہوں نے بجائے اس کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے مقرر کرتے، انہوں نے کہا ہجرت اصل میں ہماری زندگی میں ایسی بڑی چیز ہے، ہم سال ہجرت سے شروع کریں گے. تو ولادت کا ذکر کرنا، نفس ولادت کا، اگر صحیح روایات کوئی حرج نہیں، مگر یہ پابندیاں لگانا کہ 12 ربیع الاول کو پھر یہ جلوس اس طرح باہر نکلنا، پھر مختلف چیزیں، پھر وہ روایات جن کی شریعت میں کوئی اثر نہیں ہے، جن کا سرے سے کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، اور پھر اس موقع پہ جو لوگ یہ نہیں کرتے انہیں بھی تانا دینا کہ تم لوگ دین سے ہٹ کے اور دین سے دور ہو، یہ سب باتیں غلط ہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں ان چیزوں کو نہیں ہونا چاہیے. سنت اور طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر یہ ہوتا تو اپنی حیات طیبہ میں کسی کو تو کہتے کہ ایسے کرو. صرف ایک حدیث لے دے کے ملتی ہے مسلم کی روایت میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوموار کے دن کے متعلق کہا، آپ نے فرمایا یہ ایسا دن ہے جس میں میں پیدا ہوا ہوں، اور یہ ایسا دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے ہاں بندے کے اعمال ہفتے میں سوموار اور جمعرات کو پیش کیے جاتے ہیں، اور میرا جی چاہتا ہے ان 2 دنوں کو میں روزہ رکھا کروں تاکہ اللہ کے سامنے میرا عمل پیش ہو اور میں روزے سے. تو اگر ولادت کے دن کو کوئی خصوصیت اتنی حاصل ہوتی جو ہمارے معاشروں میں ہے تو خلفائے راشدین اپنے دور میں نہ کرتے، بات کا کوئی نہ کرتا. یہ تو 6 صدی میں مسلمانوں نے شروع کیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بھی 600 سال بعد، اور پھر آہستہ آہستہ بڑھتے یہاں تک پہنچ گیا. اس لیے ہم کہتے ہیں چیزیں نہیں ہونی چاہیے. جی ضرور. عائشہ اور حضرت علی اتنے بڑے اسکال، اتنے بڑے دین میں ان کا اہمیت ہے، ان کی آپس میں اختلافات کیوں ہوئے تھا، کیا وجہ ہے ان کی آپس میں زیادہ ہوئی؟ حضرت عائشہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا اختلاف اور صحابہ رضی اللہ عنہ کا آپس میں جتنا بھی اختلاف ہوا ہے اس میں ایک بات پہلے یہ سمجھ لینی چاہیے کہ غلط فہمی بڑے لوگوں میں بھی ہو سکتی ہے، اور بسا اوقات بات ایک چھوٹی سی ہوتی ہے مگر غلط فہمی سے کہیں پہنچ جاتی. میں اس مرتبہ سفر میں جب تھا تو کوئی چیز لکھ رہا تھا تو میرے کان نے آخری جملہ پڑا کہ آگ لگنے کا خدشہ ہے. تو
میں نے تو کلمہ وغیرہ پڑھ لیا. میں نے کہا پتہ نہیں کس وقت آگ لگے, کیا ہو کیا نہ ہو. جب 15-20 منٹ تک کوئی آگ نہیں لگی جہاز میں, تو جو برابر میں مسافر تھے میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا یہ انہوں نے جو اعلان کیا تھا ابھی کہ آگ لگنا اچھا ہے تو حج پر, انہوں نے کہا اس نے تو یہ کہا تھا کہ ٹوائلٹ میں اسموکنگ نہ کریں وگرنہ آگ لگنے کا خدشہ ہے. ادھورا جملہ مجھے سمجھ میں آیا نا, نتیجہ یہ کہ میں تو کلمہ پڑھ چکا تھا. تو کبھی کبھی یہی ہوا کرتا ہے کہ بہت بڑی بڑی باتوں میں غلط فہمی بھی ہوتی ہے. اس کی ایک مثال آپ کو حدیث سے دوں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ جو بعد میں ام المومنین بنی, ان کے پہلے شوہر کی موت واقع ہوئی بدر میں. اس وقت مسلمانوں میں کافروں میں رشتے تھے پہلے سے ہوئے تھے جو چل رہے تھے, مشرک تھا, ختم ہو گیا, مارا گیا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت بکر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میری بیٹی بیوہ ہو گئی ہیں اور آپ چاہیں تو ان سے شادی کر لیں. حضرت بکر رضی اللہ عنہ چپ ہو گئے. پھر انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کہا تو عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھے ضرورت نہیں اب شادی. کچھ دن کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام اپنے لیے بھجوایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو, انہوں نے ہو گئی بات شادی کر. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پھر کچھ دن شادی کے گزرنے کے بعد حضرت بکر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ بکر آپ نے مجھے جواب تک نہیں دیا, ہاں نہ کچھ تو کر دیتے, شکوہ کیا, شکایت کی. تو حضرت بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ذکر کیا تھا آپ کی بیٹی کا کہ میں وہاں شادی کا ارادہ کر رہا ہوں, سوچ رہا ہوں. اس کے بعد تم نے مجھ سے آ کے یہ بات کہی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز جو مجھ سے بات کرنے کا تھا وہ ایسا تھا جیسے وہ اس بات کو مجھ تک ہی محدود رکھنا چاہتے ہیں, تنہائی میں مجھ سے گفتگو فرمائی تھی. تو میں قطعاً یہ نہیں کر سکتا تھا کہ انہوں نے مجھ کو اعتبار کیا اور میں ان کے اعتماد کو ٹھیس پہنچاؤں, تو اس لیے میں چپ ہو گیا. اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کرتے تو میں شادی کر لیتا. تو یہ اس کا مطلب کیا ہے, اس کی انہیں غلط فہمی تھی اور اسے وہ رضی اللہ عنہ سے دور کر دی. تو متعدد مثالیں آپ کو ملیں گی. اسی طرح اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے اگر آپ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا آخری دور دیکھیں تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا آخری دور اتنا شدید ہو گیا تھا کہ مدینہ منورہ میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ آئے اور انہوں نے کہا عثمان رضی اللہ عنہ سے کہ آپ مدینہ طیبہ چھوڑ دیں. اب وہ لوگ نہیں رہے جو اتنے ادب اور احترام والے تھے. تو عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا میں مدینہ منورہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے نہیں چھوڑ سکتا. تو انہوں نے کہا پھر آپ اجازت دیں جو لوگ آپ کے خلاف بغاوت کر رہے ہیں ہم ان پہ ایکشن دیں, آرمی ایکشن کے لیے. تو عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ عثمان کے خون سے زیادہ اچھا یہ شہر ہے, اس کی عزت ہے, احترام ہے, میں یہ اجازت نہیں دے سکتا. تو انہوں نے کہا اگر آپ یہ بھی نہیں کر سکتے, لڑنے کی بھی اجازت نہیں دیتے, آپ خود شہر چھوڑ کر چلیے ہمارے پاس چلیں اور وہاں, اور آپ اس کو بھی نہیں مانتے, تو پھر تیسری چیز یہی ہے کہ آپ شہید ہو جائیں گے, لوگ آپ کو قتل کر دیں گے. تو عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن میں یہ دونوں باتیں نہیں. انہوں نے کہا خلافت چھوڑ دیجیے. پھر چوتھی بات کی عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ فرمایا تھا کہ عثمان اللہ تجھے ایک قمیص پہنائے گا, کرتا, اور لوگ اس سے چھیننے کی کوشش کریں گے, قطعاً نہ اسے واپس دینا. تو میں سمجھتا ہوں وہ خلافت ہے جس کے لیے مجھے منع کیا گیا, تو میں خلافت بھی نہیں چھوڑ سکتا. اب یہ دیکھیے ایک ہی صورت رہ گئی تھی کہ عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو جاتی, اور انہوں نے اپنی شہادت سے پہلے کہا اپنے مکان سے کھڑے ہو کے لوگوں کو جو ان کے خلاف تھے, انہوں نے کہا یہ جس آدمی کا خون کرنے پہ تم تلے ہوئے ہو اور تم چاہتے ہو کہ جس کو شہید کر دو, یہ جب شہید ہو گیا نا تو اللہ کی قسم تم خدا سے تمنا کرو گے کہ کاش وہ 100 برس اور جیتا اور خلافت چلتی رہتی, کہ کوئی اتنی چھوٹی چیز نہیں ہے میرا خون جو تم کرنا چاہ رہے ہو. اور ہوا یہ. اب عثمان رضی اللہ عنہ کا خون ہونے کے بعد, ان کی شہادت کے بعد خلافت کس کے ذمہ آتی؟ تو آپ ذرا تھوڑا سا اور پیچھے جائیں تو عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی وفات سے پہلے 6 آدمیوں کو منتخب کیا تھا کہ خلافت ان میں رہے گی. وہ 6 آدمی حضرت علی تھے, حضرت طلحہ تھے, زبیر تھے, عبدالرحمن ابن عوف تھے, عبدالرحمن ابن عوف تھے, اور سعد رضی اللہ عنہ تھے, اور چھٹے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تھے.
تو 6 میں سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو تو مل گئی خلافت، 5 رہ گئے. عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ عنہ کا ہو گیا تھا انتقال 32 ہجری میں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں 4 رہ گئے تھے. 4 میں حضرت سعد، طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہ، یہ تینوں ایسے تھے جو خلافت کو بالکل نہیں چاہتے تھے. انہوں نے کہا ہم تو آئیں گے نہیں. اور ان تینوں کے بعد بھی 2 رہ گئے تھے اصل میں، تو حضرت علی اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی بات تھی نا، خلافت نہیں میں کسی ایک کے پاس جانی تھی. حضرت عثمان کی شہادت کے بعد رضی اللہ عنہ کی حضرت علی رہ گئے تھے خلافت کے حقدار، تو اس لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت پر بیعت کی ہے لوگوں نے. اور بیعت کرنے والے سب سے پہلے حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ تھے. طلحہ رضی اللہ عنہ نے جب بیعت کی ہے تو حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ عہد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور کافر تیر چلا رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. تو حدیث میں آتا ہے کہ طلحہ رضی اللہ عنہ اپنے بازو پہ وہ تیر روکتے اور ایک بازو پر 70 تیر ان کے لگ گئے. شلا یدہ، ان کا ہاتھ ہمیشہ کے لیے بیکار ہو گئے. یہ معمولی قربانی نہیں تھی. تو انہوں نے جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیعت کی تو انہوں نے اپنا یہی ہاتھ رکھا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پہ خلافت کی بیعت کے لیے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت منعقد کرنے کے لیے جو شرپسند لوگ باز تھے انہوں نے کہا کہ ناقص ہاتھ نے بیعت کی ہے، ناقص خلافت رہے گی. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس ہاتھ نے بیعت کی ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی تھی. لوگوں کا مزاج بتا رہا ہوں یہ ہو گیا تھا. اب حضرت طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہ وغیرہ وہاں سے گئے ہیں مکہ مکرمہ. تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بھی تھے، حج کا موقع تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ تھی، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ان سب کے عزیز تھے، رشتے داری تھی. تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے فرمایا فقط جعلنا لولیہ سلطانا، ہم نے کسی بھی آدمی کے قتل کی صورت میں اس کے وارثوں کو اجازت دی ہے کہ وہ خون کا دعویٰ کرے. انہوں نے کہا ہمیں اس کے خون کا بدلہ چاہیے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بھئی خون کا بدلہ تو واقعی چاہیے مگر تم میری خلافت کو منعقد ہونے دو، میں امیر المومنین مجھے تسلیم کرو، پھر ہی تو میں لے سکتا ہوں. جب حکومت ہی نہیں بنے گی تو کیسے خون کا بدلہ لیا جائے گا. بس یہ بات شروع ہوئی تھی یہاں سے، یہاں تک کہ یہ لوگ لشکر چلے پورے. کچھ لوگ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ تھے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تو خلافت تھی. تو لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ کی خلافت کس نے منعقد کیا؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کی قسم زمین پہ کوئی ایسا نہیں ہے جو بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو اور میری ہاتھ پہ اس کی بیعت نہ ہوئی. تو بدری سارے تھے. تو آپ ذرا سوچیں، تو حضرت عمر رضی اللہ نے جو 6 کی شورا مقرر کی تھی نا اسمبلی 6 آدمیوں کی، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بڑھا کر 80 آدمیوں پر مشتمل کر دیا کیونکہ سب 80 بدری صحابہ رضی اللہ عنہ تھے اور 80 کے 80 ان کی خلافت پہ متفق تھے. تو یہ لوگ جب آئے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی خلافت پہ بات نہیں ہے، بات حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے خون کیا اور آپ کے ہاتھ پہ جن لوگوں نے بیعت کیا وہ عثمان کے قاتل ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لفظ کیا ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کی لعنت ہے عثمان کے قاتلوں پر، میں اس کے خون کا بدلہ آپ لوگوں کو دلاؤں گا مگر اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ میرے حالات دیکھیں. تو حضرت زبیر کو لے کے اپنے لشکر میں گئے اور انہوں نے کہا اپنے لشکر والوں سے کہ لوگوں میرا خیال ہے کہ میں عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلوں کو پکڑوں، تو تم میری فوج والے بتاؤ تمہارے پاس کیا خبر ہے، انفارمیشن کیا ہے. تو تاریخ میں آتا ہے 10,000 سے زیادہ آدمیوں نے تلواریں نکال دی اور انہوں نے کہا ہم سب عثمان کے قاتل ہیں. تو اس طرح رضی اللہ عنہ اس زبیر رضی اللہ عنہ کو تنہائی میں لے گئے اور انہوں نے کہا یہ ہے میری فوج کا حال، یہ لوگ ہیں، اب تم بتاؤ میں کس کس سے عثمان کے خون کا بدلہ لے سکتا ہوں. ان ساری باتوں کے باوجود ان لوگوں نے اتفاق اس پہ کیا کہ جس کی ہم نشاندہی کریں گے آپ بدلہ لیں گے. علی رضی اللہ عنہ فرمایا بالکل میں اس سے بدلہ لوں گا اور ان لوگوں کو آپ کے حوالے کر دوں. یہ ساری باتیں ہو گئیں اور ان کا معاہدہ زبانی طور پر طے پا گیا اور علی رضی اللہ عنہ رات کو اپنے لشکر میں چلے گئے اپنے لشکر میں. اور دونوں طرف کے لوگوں کو جب خبر ہوئی کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ اور ام المومنین علی رضی اللہ عنہ کا آپس میں اتفاق ہو گیا تو انہوں نے یہ پلان بنایا. انہوں نے کہا ایک دوسرے پہ تیر اندازی کرو اور لڑائی شروع کرو تاکہ ان لوگوں کو کچھ پتا نہ چلے کیا ہو رہا ہے. تو واقعی پھر لڑائی شروع ہوگی. انہوں نے ادھر تیر چلائے انہوں نے ادھر تیر چلائے. تو علی رضی اللہ عنہ سو رہے تھے وہ اٹھ کے بیٹھ گئے اور ننگے سر باہر کو بھاگے اور انہوں نے کہا اللہ رحم کرے طلحہ اور زبیر پہ. رات تو انہوں نے میرے ساتھ کہا تھا کہ جنگ نہیں ہوگی، یہ کیا کر دیا.
اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا وہ بھی اٹھ کے بیٹھ گئی اور انہوں نے کہا کہ اللہ رحم کرے علی پر، وہ تم سے رات معاہدہ کر کے گئے تھے کہ جس چیز کو ہم کہیں گے اس پہ حد جاری کی جائے گی، قصاص میں قتل ہوں گے. یہ کیا ہوا؟ تو وہ غلط فہمی دونوں طرف سے جو ہوئی تو وہ اتنی شدید تھی کہ جنگ شروع ہو گئی. اب جب یہ جنگ شروع ہوئی ہے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس میں انتہائی جسے کہنا چاہیے فراست اور دانش مندی سے کام لیا. انہوں نے زبیر کو جا کے سب سے پہلے پکڑا، فوج کیا، ان تک پہنچے. انہوں نے کہا تمہیں یاد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ زبیر اس دن کیا حال ہوگا جب تم علی کے مقابلے میں آ جاؤ گے؟ تو تم نے کہا تھا مجھے کہ میں کیسے آ سکتا ہوں ان کے مقابلے میں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یاد رکھنا اس دن علی حق پہ ہوں گے. تو زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بالکل مجھے یاد آ گیا اور میں واپس چلتا ہوں. وہ واپس جا رہے تھے اور خود ان کی فوج والوں نے نہیں مارتی. حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کی بھی اسی طرح شہادت ہوئی ہے. ان کو تیر لگا گھٹنے پر اور گھٹنے پہ انہیں جو تیر لگایا تو انہوں نے تیر کو نکالا کہ گھٹنے پہ ہاتھ رکھ لیا تاکہ خون بند ہو جائے تو ٹانگ ان کی ورم آ گیا اس میں. تو ہاتھ چھوڑتے تھے خون بہتا تھا، رکھتے تو یہ ہوتا تھا. تو انہوں نے کہا کہ ایسا تیر خدا کی قسم جو شہادت تک مجھے لے جائے گا. تو جب دونوں طرف اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تیسری چیز جو دیکھی تھی وہ یہ کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی جو اونٹنی تھی اس کے گرد لوگ چکر لگاتے تھے، پھر آتے تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں اور شعر کرتے تھے کہ ہم اپنی والدہ کو یعنی ام المومنین رضی اللہ عنہ کو رسوا نہیں ہونے دیں گے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس اونٹنی کے پاؤں کاٹ دیے جائیں. حالانکہ وہ اونٹنی تھی جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہی نازل ہوتی تھی، وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی اونٹنی تھی. تو انہوں نے کہا اس کے پاؤں کاٹ. تو ایک آدمی کو بھیجا، اس نے چاروں پاؤں اونٹنی کے کاٹ دیے. تو ام المومنین رضی اللہ عنہ گرنے لگی تھی لیکن انہیں بچایا گیا. پھر جا کر یہ جنگ جب ٹھنڈی ہو گئی تو علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اخواننا بغوا علینا، یہ میرے بھائی تھے، انہوں نے ہمارے خلاف بغاوت کی ہے اور ہم ان کا جنازہ بھی پڑھیں گے، ان کا مال غنیمت نہیں لوٹا جائے گا، ان میں کوئی ایسے احکامات جاری نہیں ہوں گے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ خود گئے ہیں حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کی لاش پہ، اور تاریخ میں یہ آتے ہیں جملے ہر جگہ مل جائیں گے. انہوں نے حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کو اٹھایا اور روتے رہے اور کہنے کاش 20 برس پہلے میں مر گیا ہوتا، طلحہ کی لاش نہ دیکھتا. پھر حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے یہاں گئے ہیں، انہیں بھی یہی کہا. پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو کہا ہے کہ مدینہ منورہ بھیجنا چاہتا ہوں، اپنے بیٹوں کو ساتھ بھیجا کہ جاؤ انہیں پہنچا کے. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فوج نے خود اصرار کیا کہ ہم نے فتح پا لی ہے لہٰذا مال غنیمت بھی ہونا چاہیے، ان کی عورتوں کو باندیاں بھی بنایا جائے گا. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نہ کرتے رہے. جب شدید ان پہ اصرار ہوا فوج کا تو انہوں نے ایک ایسی بات کہی ہے جس نے ٹھنڈا کر دیا. انہیں کہنے لگے تم کہتے عورتوں کو باندیاں بنایا جائے، ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کے لیے کوئی تیار ہے یہ کام کرنے کو؟ تو اس سے لوگ جا کے ٹھنڈے ہوئے. اسی لیے ناچ البلاغہ جو علی رضی اللہ عنہ خطبات کا مجموعہ ہے، عام طور پہ اہل تشریح اسے پڑھا کرتے ہیں اور اس میں واقعی بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو تاریخی اعتبار سے صحیح ہیں. ہمارے اہل سنت میں سے کئی بزرگوں نے اس کی شرح لکھی ہے. امام راضی نے اس کی شرح لکھی ہے، ابھی قریب کے دور میں مفتی محمد عبدالرحمن مصر کے انہوں نے بھی اس کی شرح لکھی ہے. اس میں آتا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں اپنی فوج سے اتنا تنگ آ گیا ہوں کہ میرا بس چلے تو میں 10 فوجی اپنے بیٹے معاویہ رضی اللہ عنہ کا ایک فوجی خریدوں. انہوں نے کہا مجھے تم لوگوں نے اتنا تنگ کر دیا فوج والوں اور اتنا میں تم سے عاجز آ گیا ہوں کہ میں کچھ بیان نہیں کر سکتا. سردیوں میں کہتا ہوں کہ اللہ کے راستے میں لڑو تو تم کہتے ہو موسم بڑا ٹھنڈا ہے، اور گرمیوں میں کہتا ہوں تو تم جان چھڑاتے ہو اور تم ایسے ہو گئے ہو جیسے مرد کا سایہ ہوتا ہے حقیقت میں جو مرد نہ ہو. تو یہ اسباب وجوہات بنے، اس وجہ سے ہوئی لڑائی، مگر نہ در حقیقت اس میں کچھ نہیں تھا. اسی سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ لڑائی آپس میں بے شک غلط فہمی کی بنیاد پر تھی جی، لیکن بہت سارے مسلمان اس میں مارے بھی گئے. قرآن میں یہ بھی معلوم کہ بلا وجہ قتل نہیں ہونا چاہیے، مطلب جی اس کی ذمہ دار کون ہے؟ 3 جماعتیں ہو گئی تھی، 2 تو یہی تھی عائشہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ، اور تیسری جماعت ایسی تھی جو نہ ادھر تھے نہ ادھر. انہوں نے کہا ہم کسی کا ساتھ نہیں دیتے، ہمیں کچھ پتہ نہیں چل رہا کیا ہو گیا. اور رہ گیا یہ کہ اس قتل کی اس خون کی ذمہ داری کس پہ ہوگی. اس خون کی ذمہ داری در حقیقت تو ان پر ہے
جن لوگوں نے یہ سازش کی ہے، جو لوگ اس وقت تھے اس سازش میں شریک اور جن نے اس غلط فہمی کو پیدا کیا. باقی یہ کہ اسی لیے علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ جو آپ کے مخالفین تھے، انہوں نے کہا وہ بھی شہید ہیں، کیونکہ یہ ہو سکتا ہے کہ دونوں طرف اگر مسلمانوں اور دونوں طرف شہید ہوں. قرآن پاک میں بھی آیا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اور اگر ایمان والوں کے دو گروہ کبھی آپس میں لڑ پڑیں تو انہیں صلح کراؤ. قرآن نے بھی اسی کو بیان کیا اور اللہ نے دونوں ہی کے لیے مومن کا اطلاق کیا. تو مومن جب غلط فہمی کی بنیاد پر یا حقیقت میں بھی مظلومی کی حالت میں مارا جائے تو شہید، اس لیے دونوں طرف کے لوگ شہید. اور سوال یہ ہے کہ مطلب یہ حضرت عمر کے بعد یہ سارا سلسلے کافی زیادہ شروع ہو گئے تھے، اس میں کیا زیادہ تر وہ افراد تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری زمانے میں اسلام قبول کیا جنہوں نے جو ایسے نہیں، صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے کوئی بھی شامل نہیں ہوا اس میں. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے، اس کے بعد کے واقعات ہیں، اس میں صحابہ رضی اللہ عنہ میں کوئی بھی حتیٰ کہ فتح مکہ کے بعد کے مسلمان انٹینشنلی کوئی شامل ہوا ہو، یہ نہیں ہوا. غلط فہمی ہوئی ہے یقیناً، مگر یہ کہ یہ جو لوگ بعد میں آئے ہیں پھر وہ ایسے لوگ تھے جو صحابہ رضی اللہ عنہ کی بھی بعد کی نسل تھی، اور ان میں وہ غیر مسلم زیادہ شامل تھے جنہوں نے اسلام کو قبول کر لیا، کلمہ پڑھ لیا، مگر در حقیقت وہ دل میں ایمان نہیں آیا تھا. انہوں نے یہ چیزیں پیدا کی. خاص طور پہ جو یہودی یمنی تھے، یمن سے جو تعلق رکھتے تھے، انہوں نے جب اسلام قبول کیا ہے تو انہوں نے اس یہودیت کو رائج کرنے کی کوشش کی اسلام. دو چیزیں تھیں اس وقت. امام خلفاء راشدین میں سے ایک لحاظ سے سب سے کمزور جو خلافت تھی حضرت علی کی تھی، جو کوئی بھی اس کے لیے سارے تھے، مطلب اس میں انہیں کی خلافت سب سے کمزور تھی، وہ کنٹرول نہیں کر سکے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں حالات جو بدل گئے تھے، انہوں نے خود ایک بات بڑی اچھی کہی، ابن خلدون نے نقل کیا ہے. ان سے کسی نے پوچھا کہ بکر اور عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت تو بہت اچھی تھی، آپ کی خلافت ایسی نہیں رہی، کیا وجہ؟ تو انہوں نے کہا وہ بکر اور عمر کا چھوٹا